گلگت بلتستان میں پچھلے 1-1.5 سال سے انصاف کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہے. لیکن گاڑی ہی نہ ان کسٹم پیڈ ہے, آپ نے کسٹم ہی نہیں دی ہے, وہ گاڑی انلیگل ہے, وہ کسی بارڈر کے تھرو آ رہی ہے, اس کو لیگل نہیں کر سکتے, وہ لیگل ہے ہی نہیں. تو آپ اس سے جو پیسہ لے رہے ہیں, جو انکم جنریٹ کر کے آپ اٹھا رہے ہیں, وہ کیسے لیگل ہو سکتی ہے؟ UNCIP کی قراردادیں ہیں, ان پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھایا. اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس سے اس کے اسٹیٹس میں ڈفرینس آ جائے. ابھی بھی آپ گلگت بلتستان آرڈر کو اٹھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ہیں. اب مسئلہ یہ ان کو سمجھنے کی بات ہے, ان کو یوز کرنے کی بات ہے. تو ہمیں ہمارے سیاسی جتنے اکابرین ہیں, سیاسی بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی اس چیز کی نالج ہونا لازمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین, کسی بھی ملک یا ریاست میں عدالتی نظام اگر مضبوط ہو جاتا ہے یا عدالتی نظام فیئر ہوتا ہے تو اس ملک, اس ریاست, اس معاشرے کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی ان کے ڈور سٹیپ پہ ملتی ہے اور وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے, اس معاملے پر بھی بات کریں گے. NCP گاڑیوں کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے آئینی تشخص, آئینی صورتحال ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل گلگت بلتستان ہے, سینئر لائر ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایز لا آفیسر گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں سعید اقبال صاحب ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سعید صاحب, چونکہ آپ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, آپ نے گلگت بلتستان کی نیشنل لیول پہ ریپرزنٹیشن بھی کی ہے ایز لا آفیسر. گلگت بلتستان میں جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے, ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز کی تعیناتی جو ہے وہ التوا کا شکار ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں چلے گئے. دوسری طرف جو وکلا برادری ہے وہ بھی خاموش ہے, تو کیا وجہ ہے, کیوں التوا کا شکار ہے؟ السلام علیکم جی رانا صاحب اور تمام حاضرین کو, اور آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا اپنے اسٹوڈیو میں آج بات کرنے پہ اس برننگ ایشو پہ. سر, یہ الجہار ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک فیصلہ آیا تھا بہت پہلے, یہ 1999 SAMR پیج 1379. اس ججمنٹ کے بعد بہت ساری نئی چیزیں گلگت بلتستان میں انٹروڈیوس ہو گئی. اس کے بعد اسی ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن پہ آئینی حقوق کے حوالے سے ہماری بار کونسل نے کوئی پٹیشن فائل کر دی, جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان گورنمنٹ آرڈر نام سے ایک آرڈر ایشو کیا, وہ اس ججمنٹ کا حصہ رہا. صحیح. مین وائل اس ججمنٹ کو کچھ پیراز کو اس وقت کی یہاں کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی, اس وقت میں خود لا آفیسر تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتا تھا, ہماری پروونشل گورنمنٹ جو اس وقت تھی اس کی اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں نے مل کے ایک پٹیشن کر کے اس امپلیمنٹیشن کو, وہ جو ججمنٹ کے اندر جو گورننس آرڈر آیا ہوا تھا, جو گلگت بلتستان گورنمنٹ آرڈر آیا ہوا تھا, اس کو امپلیمنٹیشن کرنے سے فار دا ٹائم بینگ روکا جائے کہ ایک پٹیشن چلی گئی. اوکے. جانے کے بعد وہ وہاں پہ سٹک ہو گیا. ہونے کے بعد اسی کے اندر ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ وکلا کے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ججز کی انڈکشن کے لیے کچھ وکلا کی یہاں سے اسمبلی چلی گئی, جس کو بیس بناتے ہوئے وہاں پہ انڈکشن پہ اس کیس کے فیصلہ آنے تک ابھی وہاں پہ سٹے ہے. دیٹس وائی گلگت بلتستان کے اندر ججز کی انڈکشن نہیں ہو رہی ہے. یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت سب جوڈس ہے. اس کیس نے آگے فیوچر میں لگنا ہے, لگنے کے بعد اس کے بعد اندر ڈیسیجن آئے گا. اس میں موجودہ ہمارے سٹنگ چیف صاحب ہیں, ان کی اپائنٹمنٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے تھرو رجسٹرار, اور نئے ججز کی انڈکشن کو بھی فار دا ٹائم بینگ انہوں نے سٹے کر دیا ہے, جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں آپ بجا فرما رہے ہیں, گلگت بلتستان میں پچھلے 1-1.5 سال سے انصاف کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہے. انصاف کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہے, جہاں سے لوگوں کو آخری فورم ہے, جہاں سے لوگوں کو انصاف کی بڑی توقع ہوتی ہے. ہمارا آنریبل جو بینچ پورا نہیں ہونے کی وجہ سے, 2 ججز کی کمی ہونے کی وجہ سے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں بہت سارے ڈویژنل بینچ کے کیسز جانے کے بعد اپیلوں میں جا کے وہاں پہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ججز نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, وکلا کی بڑی خاموشی ہے. اس میں ہماری وکلا جتنی باڈیز بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمارے محترم وکلا صاحبان پہ مشتمل ہیں, GB سپریم اپیلیٹ کورٹ,
یا بار کونسل یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ان سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یار یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اس کیس کو جلد سے جلد لگا کے، اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے، کیونکہ عوام کو انصاف مہیا کرنے میں عدالتوں کے علاوہ جو انڈکشن کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ کیس نہ لگنے کی وجہ سے یہاں پہ ججز کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اس جج پہ اس کیس پہ جب ڈیسیجن آ جائے گا، اس پہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ججز کی انڈکشن کا طریقہ کار چیلنج کیا گیا ہے۔ اس میں صحیح ججز کا طریقہ کار 175 اس وقت ہم نے لکھ کے دیا تھا آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت، جیسے فیڈریشن کے اندر یا چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس طرح ججز کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، اسی پروسیجر کے تحت گلگت بلتستان میں بھی انڈکشن کی جائے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہمارا پروسیجر ججز کی انڈکشن کا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کمپیئر ٹو دا فیڈریشن۔ اچھا، یہاں سے کون سا روٹ یوز ہوتا ہے؟ یہاں سے ڈائریکٹ آپ کی ایک سمری جاتی ہے، وہ تھرو آپ کے سی ایم بھیجتے ہیں، گورنر کے تھرو وہ اسلام آباد جاتی ہے، پرائم منسٹر اس پہ سگنیچری اتھارٹی ہوتے ہیں، پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہوتے ہوئے بس وہ اپروو ہو جاتی ہے۔ لیکن آئین کے آرٹیکل 175 کے اندر جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 17 جنوری کا فیصلہ جو اناؤنس کیا تھا 2019 میں، 17 جنوری 2019 کے فیصلے میں، اس کے ایک آرٹیکل کے اندر جوڈیکیٹرز کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی جو گلگت بلتستان گورنمنٹ آرڈر 2018-19 تھا، اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ججز جو ہیں ان کی انڈکشن بھی تھرو جوڈیشل کمیشن کی جائے، صحیح وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے جو پورے فیڈریشن کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور دوسرے ہمارے تمام صوبوں کے اندر فعال ہے۔ تو کوئی صورت نظر آ رہی ہے جو مستقبل قریب میں ان کی انڈکشن کے حوالے سے، یا کوئی فیصلہ آنے کی امید، یا کوئی پروسیس، کوئی کچھ نہ کچھ؟ پچھلی دفعہ تو سر محترم رانا صاحب ایک دفعہ یہ کیس لگا تھا، اس پہ آپ نے شاید چیف صاحب کے کمنٹس بھی سنے ہوں گے کہ گلگت بلتستان میں لوگوں کے اپنے حقوق کے بارے میں علم بھی نہیں، انہوں نے کچھ کمنٹس بھی کیے تھے اسی کیس کے اندر۔ تو ابھی تو نیئر فیوچر میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیس اتنی جلدی، کیونکہ اس میں لارجر بینچ کے لیے بھیجا گیا یہ کیس ابھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ اب وہ لارجر بینچ اویلیبل ہوگا کیونکہ آلریڈی اس کیس میں جو مین کیس ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے 17 جنوری میں، جو ہوا وہ 7 رکنی بینچ کا تھا۔ تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یا اس کے ساتھ لگے ہوئے جتنے کیسز انیکسچر کیسز سارے ہیں، ان کو ابھی سننے میں لارجر بینچ کی ضرورت ہے، جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے لارجر بینچ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اب لارجر بینچ خود انہوں نے بنانا ہے، اب وہ ججز کی اویلیبلٹی پہ دیکھا جائے گا، جب ججز اویلیبل ہوں گے تو لارجر بینچ لگے گا، دین وہ ڈیسیجن آ جائے گا۔ تو یہ کہانی ابھی تھوڑی سی لمبی ہے۔ سعید صاحب آپ نے ایک بات کی اپنے جواب میں کی 2019 کو سول ایویشن اتھارٹی ورسز جو فیڈریشن کیس تھا جس میں آپ لا آفیسر بھی تھے، آپ نمائندگی کر رہے تھے، اس کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے۔ جی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ججمنٹ تو آ گئی، اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوا؟ پھر اس گلگت بلتستان متنازع ڈکلیئر کیا گیا، عمل درآمد ہوا، کیا ہوا؟ اس ججمنٹ میں تو انہوں نے دیکھیں، اس میں یہ ڈیفائن ہوا کہ گلگت بلتستان کا انٹرنیشنل جو سٹیٹس ہے، پاکستان کا انٹرنیشنل یہ جو سٹانس ہے، اس کے حساب سے انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، کشمیر کے ایشو پہ انڈین سپریم کورٹ نے بھی پچھلے دنوں ایک ججمنٹ آئی جس میں انڈین یونین ٹیریٹری کے اندر جب مقبوضہ کشمیر کو شامل کیا گیا آئین کے اندر، تو مختلف لوگوں نے، مختلف ڈفرینٹ ایسوسیشنز نے، جیسے سری نگر کی بار ایسوسیشن نے ایک پٹیشن انڈین سپریم کورٹ میں فائل کر دی۔ تو اس طرح کوئی وہاں پہ بھی کوئی 50-60 مکس کیسز تھے اس انڈین یونین ٹیریٹری میں شامل کرنے کے لیے۔ تو انڈیا کی عدالت نے جو انٹرنیشنل سٹانس جو نہرو خود لے کے گئے تھے اس ایشو کو اقوام متحدہ، تو انہوں نے اس ایشو سے ہٹتے ہوئے انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ لوک سبھا نے جو لیجسلیشن کی ہے انڈین یونین ٹیریٹری میں جو شامل کی ہے، یہ صحیح کیا ہے کمپیئر ٹو دا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو انٹرنیشنل سٹانس ہے، انٹرنیشنل اس کی اس وقت جو سٹیٹس ہے، اس حساب سے وہ بہت بڑا بہترین فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سٹانس، گورنمنٹ کا، اسٹیٹ کا جو سٹانس ہے کہ یار گلگت بلتستان ٹل دا ڈیسیجن آف ڈسپیوٹ کشمیر یہ متنازع علاقہ ہے، یہ پاکستان نے
انٹرنیشنل فورم اقوام متحدہ کے اندر جو آپ کی UNCIP کی قراردادیں ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھایا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس سے اس کے سٹیٹس میں ڈیفرنس آ جائے جو اس کا انٹرنیشنل سٹیٹس ہے۔ اب یہ بات ہماری عوام کو گلگت بلتستان، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، گلگت بلتستان میں ایک سوچ ایک عرصے سے چل رہی ہے، 5ویں صوبے کی آزاد کشمیر سیٹ اپ، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی محنت ہے، بہت سارے لوگ مختلف محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حقوق کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں لینے کے لیے اپنی ایک محنت تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جو بیسک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں رانا صاحب، بیسک ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ جب تک پاکستان کے سٹانس کو ہم مضبوط نہیں کریں گے، دیکھیں پاکستان وہی سٹانس کہہ رہا ہے جو بہت ساری گلگت بلتستان کے لوگ ناسمجھی میں کوئی کس اینگل پہ بات کر رہا ہے، کوئی کس اینگل پہ بات کر رہا ہے، لیکن ہمارا مسئلے کا حل وہاں پہ ہے جہاں پاکستان کا سٹانس ہے۔ پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے اور رہے گا جب تک کہ کوئی ٹل فردر آرڈر کہیں یا کوئی ڈسپیوٹ ڈیولپمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو انڈیا نے جب شامل کر لیا ہے تو آپ کے پاس ایک راستہ تو ہے۔ یہاں کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کی عدالت یا پاکستان بھی اگر انڈیا کی طرح کر، دیکھیں پاکستان کے لیے محترم رانا صاحب، پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستان سے اپنی محبت ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک بہترین قسم کا ریلیشن ہے، ہم پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جس سے ہم اگر آئینی شہری نہ بھی ہیں اس کے باوجود بھی ہماری دل کی دھڑکنیں انہیں کے ساتھ دھڑکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک قانونی پاکستان انٹرنیشنلی جتنی بڑی طاقتیں ان کو ایک بات بتا رہا ہے، وہ انٹرنیشنل طاقتوں کو بتا رہا ہے کہ ہم UNCIP کی ریزولوشنز جو ہے نا ان پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ انٹرنیشنل طاقتیں اس ایشو کو ٹیبل ہونے نہیں دیتی ہیں تو یہ پاکستان کی غلطی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس علاقے کو متنازع خطہ بھی ڈکلیئر کیا، لیکن دوسری طرف کھچڑی بھی تو ہے نا کہ یہاں پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، یہاں ریونیوز کلیکٹ ہو رہے ہیں، یہاں بہت سارے اور دیگر معاملات ایسے ہیں، تو یہ بھی تو نہ ہونا۔ دیکھیں نا رانا صاحب، اب یہاں پہ جو ٹیکس کے حوالے سے ایشوز ہیں، ہم تو ایڈمنسٹریٹو اس وقت جو کنٹرول میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے سسٹم کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نظام کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ابھی آئینی شہری نہیں بنے ہیں، وہ اس لیول پہ ہم آئینی شہری نہیں ہیں، تو نہیں ہے نا، ہاں نہیں ابھی ہم اس کو صوبہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو صوبہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، کیونکہ گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے لیگل فریم ورک آرڈر 1994 کے بعد 2009 گورننس آرڈر 2009، دین پھر آپ کا یہ جو گلگت بلتستان آرڈر 2018، تو یہ مختلف آرڈرز کے تحت یہ چل رہا ہے، اور یہ اس کا اپنا سٹیٹس جو انٹرنیشنلی جو UNCIP کے ریزولوشنز کے حساب سے ہے، پاکستان نے اس کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ جی برقرار ہے، اس کا مستقبل میں اس علاقے کے لوگوں کو اور پاکستان کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے، یہاں سے CPEC گزر رہا ہے، اور چائنا گورنمنٹ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ چونکہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، اس لیے ہم میگا پروجیکٹس یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس علاقے کے اندر نہیں کر سکتے۔ اس پر حکومت پاکستان نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ جو پیسے ہیں وہ حکومت پاکستان وفاق لیتا ہے اور PSDP کے ذریعے گلگت بلتستان میں وہ پروجیکٹس لگ رہے ہیں، تو اس کا کتنا زیادہ نقصان ہوگا اس خطے کو، یہ جو ہماری جو خصوصی حیثیت ہے اس کی وجہ سے؟ محترم رانا صاحب، دیکھیں CPEC کا ایک پلان تھا جس کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ 2024 کے اینڈ تک کمپلیشن کی طرف جائے گا، 2024 کے اینڈ تک۔ اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے اس وقت انٹرنیشنلی، اور بہت سارے ایشوز اس وقت چل رہے ہیں، انڈیا میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور مودی صاحب الیکشن میں ہارنے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ ایک نئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے فیوچر میں اس پورے ریجن کے اندر۔ صحیح، دیکھیں ہم گیٹ وے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان، جی گلگت بلتستان جو ہے وہ اس وقت گیٹ وے میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ چائنا ہے، رشیا ہے، آپ کا سینٹرل ایشیا ہے، آپ کا پورا اتنا انڈیا ہے، پھر اتنی جو سینٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیوچر کے اندر یہ مسئلہ کسی نہ کسی جگہ میں جا کے اب حالات حل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، چائنا نے یہ آبجیکشن بھی میں نے بھی سنا تھا کہ اٹھایا تھا، یار یہ ایشوز ہیں۔ اصل میں امریکہ اور جتنے بڑی ہماری طاقتیں دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس ایشو کو آج تک ٹیبل نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ CPEC بننے سے ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات تھے، ہر بڑے بڑے ملک کے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو ابھی فیوچر میں ہمارا گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی ٹیبل پہ آنے کے چانسز زیادہ بن رہے ہیں، کیونکہ اس کو CPEC کو گزارنے کے لیے انہوں نے انٹرنیشنلی اس علاقے کی جو متنازع حیثیت ہے، جس کو ایک پلان کے تحت ہی
نہیں ایک پلان کے تحت ہی آپ کو دیکھیں 1947 کے بعد ایک پلان کے تحت ہی اس کو یہ کوئی چھوٹا یہ ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے 4 لوگ ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں جی اس کو صوبہ بنایا بری صوبہ ہے. دیکھیں اس کے اندر آپ کی UNCIP ریزولوشنز کے اندر آپ کی برازیل، ارجنٹینا، آپ کا کیا کہتے ہیں ایران سے لے کے دنیا کے بڑے برطانیہ سے لے کے آپ کے امریکہ سے لے کے بڑے بڑے کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اس سی پیک کو روکنے کے لیے آپ کو پتہ پاکستان کے اوپر اتنی ٹیررزم بھی کروائی جا رہی تھی، بہت ساری ایشوز ابھی وہ پریشر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اب وہ ساری چیزیں بیٹھ رہی ہیں اور فیوچر میں انشاءاللہ گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ایز اے سٹیزن آف گلگت بلتستان ہماری بھی بڑی رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھ کے آگے بڑھنی ہیں. ہم ہمارے جتنے عوامی نمائندے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، میری آپ سے ایک گزارش ہوگی آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ ہمیں نوکری، گاڑی، تنخواہ سے نکل کے پولیٹیکل جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کو اس بڑے ایشوز پہ بھی اپنا ایک اچھا رد عمل سوسائٹی کا ایک سوسائٹی کو اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے ان کا بھی ایک بہترین قسم کا رول ہونا چاہیے. ایسی ایشوز پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل میں بیٹھ کے کہ یار ہم آگے فیوچر میں کہاں جا رہے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. ہم اتنے بڑے کیا کہتے ہیں سینسٹیو ایریا کے لوگ ہیں تو ہماری فرقہ واریت کا جو ایشوز گلگت بلتستان میں ایک عرصے سے چلتے رہے تھے ماشاءاللہ سے ابھی الحمدللہ کافی امن ہے. اس کے علاوہ پھر دوسرے ہمارے کاسٹ سسٹم یہاں پہ ہے، بہت ساری چھوٹی موٹی جو ہمارے اختلافات ہیں ان سب کو بلا کے اس علاقے کی بہتری کے لیے، اس ریجن کی بہتری کے لیے، کیونکہ فیوچر اس علاقے کا بڑا سیف ہے انشاءاللہ. مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ آئینی تشخص ملنے جا رہا ہے. آئینی تشخص تو دیکھیں آئینی تشخص انٹرنیشنل جو مطلب وہ اس حد تک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کی حد تک اور بہت سارے جو ہمارے بینیفٹس ہیں وہ تو اس کے اندر ہی، اس ججمنٹ کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا جس کا میں حصہ رہا ہوں اس کے اندر بھی آئے ہوئے تھے. ابھی بھی آپ گلگت بلتستان آرڈر کو اٹھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ہیں. اب مسئلہ یہ ان کو سمجھنے کی بات ہے، ان کو یوز کرنے کی بات ہے. تو ہمیں ہمارے سیاسی جتنے اکابرین ہیں، سیاسی بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس چیز کی نالج ہونا لازمی ہے. ہم لوگ سیاست کرتے ہیں تو مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، علاقہ کے نام پہ، ٹھیک ہے. ہمیں لیگل ایشوز کو بھی دیکھتے ہوئے، اس علاقے کے سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے، اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نیا جو جنریشن ہماری نئی جنریشن ہے وہ ان کو کیا دے رہے ہیں. اچھا سعید اقبال صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں NCP گاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور NCP نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے سالانہ ریونیو بھی کلیکٹ ہو رہا ہے. اس حوالے سے سپریم اپیلیٹ کورٹ نے FPR کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. اس کیس کے حوالے سے آپ کچھ جانتے ہیں ہمارے ناظرین؟ جی سپریم اپیلیٹ کورٹ نے اس میں نوٹسز کیے اور یہ پوچھا ہے کہ آپ کس قانون کے تحت یہ جو آپ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں یا جو پیسے لے رہے ہیں نان کسٹم پیڈ کی مد میں، اس کا ہمیں جواب دے دیں. صحیح. دیکھیے اس میں میری ایک رائے ہے رانا صاحب، اس میں رائے یہ ہے، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو میرے خیال سے بہت ساری چیزوں میں ہمیں سبسڈائز بھی ہے. یہاں آپ کو پتہ ہے 1-2 دفعہ ایمنسٹی اسکیم آئی تھی گاڑیوں کے حوالے سے. میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہمارا علاقہ آپ کو پتہ ہے اتنا کوئی کارپوریٹ سیکٹر یہاں پہ ہے نہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں، لوگوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں زیادہ ہیں. یہاں ابھی افغانستان کے اندر نئی جو حکومت بنی ہے اس حکومت نے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا وہاں پہ آپشن ختم کرنے کی وجہ سے وہ بارڈر سیز ہو گئے، اب گاڑیاں بھی نہیں آ رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ عوامی مفاد میں ہے کہ ہمارے جتنے پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں وہ اس ایشو کو اٹھائیں. سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ہم خود بھی اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کوئی ایمنسٹی اسکیم یہاں پہ انٹروڈیوس کی جائے. صحیح. کر کے جو گاڑیاں ادھر اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جو گاڑیاں ادھر اندر ہیں ہمارے پاس GB کے اندر، ان کو لیگلائز کیا جائے، ان کو کسٹم پیڈ کر دیا جائے. نان کسٹم پیڈ کے اندر آپ کوئی ٹیکس لیتے ہیں، کوئی پیسہ لیتے ہیں، کوئی بھی آپ اس میں لیتے ہیں تو وہ نان کسٹم پیڈ خود انلیگل ہے. تو آپ وہ پیسے لے رہے ہیں، وہ کیسے لیگل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، گاڑی ہی نان کسٹم پیڈ ہے، آپ نے کسٹم ہی نہیں دی ہے، وہ گاڑی انلیگل ہے، وہ کسی بارڈر کے تھرو آ رہی ہے، اس کو لیگل نہیں کر سکتے، وہ لیگل ہے ہی نہیں. تو آپ اس سے جو پیسہ لے رہے ہیں، جو انکم جنریٹ کر کے آپ اٹھا رہے ہیں، وہ کیسے لیگل ہو سکتی ہے جب گاڑی انلیگل ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں ہمارا علاقہ غریب ہے، یہاں پہ لوگ اتنے پیسے میں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. اس میں کوئی ایمنسٹی دی جائے اور اس ایمنسٹی کے ساتھ ایک چیز کی پابندی لگائی جائے. میری گزارش ہوگی آپ کے پروگرام سے کے وساطت سے رانا صاحب محترم، کہ یہاں پہ جو گاڑیاں گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں، جو اس وقت لسٹڈ ہیں آپ کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اندر، انہی کو ہی لیگلائز کیا جائے. اب اس میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے، پہلی دفعہ بھی ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تو کوئی بلوچستان سے، کوئی پنجاب سے، کوئی کہاں سے گاڑیاں لا کے یہاں سے انہوں نے لیگلائز کروا کے گاڑیاں لے جا کے وہ وہاں چلانے شروع ہو گئے. وہ ایمنسٹی سسٹم نظام جو آیا تھا وہ صرف GB کے لیے آیا ہوا تھا.
تو ہماری گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہوگی جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے وہ یہ کوشش کر لے کہ ابھی تو دیکھیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی وہاں سے آمد و رفت کافی کم ہو چکی ہے. بارڈر سارے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے فوج اور دوسرے اداروں نے ہمارے سیل کر دیا. تو یہ سوات تک بھی چلے گا. جی جہاں تک تو نہیں سوات تک تو ہم دیکھیں وہ KPK میں ہے, اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے, وہ چیزیں وہاں تک جو ایمنسٹی اسکیم بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں وہاں لوگوں کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے. ہمارے علاقے کے حساب سے کوئی ایسی ایمنسٹی اسکیم آ جائے کہ ہم ان تمام گاڑیوں کو جو یہاں پہ NCP کے مد میں چل رہی ہیں, اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو گاڑیاں لیگلائز ہو جائیں گی اور گورنمنٹ کو ہر سال ایک انکم جنریٹ ہوگا, اور وہ انکم جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پہ آپ لے رہے ہیں وہ انلیگل بھی ہے, ٹھیک ہے, انلیگل لے رہے ہیں اور کم بھی ہے. یہاں لیگلائز کر کے گورنمنٹ ایک بہت اچھا یہاں سے انکم گورنمنٹ جنریٹ کر سکتی ہے. سعید صاحب, آخری سوال آپ سے میں جاننا چاہوں گا. 9 مئی ہے آج, اور 9 مئی کے واقعات کے خلاف آج پورے پاکستان میں مذمت کی گئی اور گلگت بلتستان میں بھی اس کے لیے مذمت ہوئی اور ریلی بھی نکالی گئی, احتجاج بھی ہوا. تو اس طرح جس طرح سے اس دن کو منایا گیا, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ رانا صاحب محترم, دیکھیں میں قانون دان ہوں اور میں قانون کا پاسدار ہوں, میں وکیل ہوں, ٹھیک ہے نہیں ہے. ایز اے معاشرے میں میری پریکٹس کے علاوہ لیگل ایتھکس کے اندر بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. کسی بھی شرپسندی کو کسی بھی صورت میں وہ قابل مذمت ہے. ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. دیکھیں قانون کو ہم خود شہری ہاتھ میں لیں گے تو آپ کا ملک کا نظام ہی برباد ہو جائے گا, ٹھیک ہے نہیں ہے. آپ کو اگر کسی سے کوئی شکایت بھی ہے تو آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ شکایت جا کے متعلقہ ادارے سے کریں. اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ایسے واقعات ملک میں نہیں ہونے چاہیے. سیاسی جماعتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ملک میں انتشار پھیلائے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے. ہماری گزارش دیکھیں رانا صاحب, ہماری گزارش یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن, ایز اے لائر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی پاسداری کرنا ہر شہری کا فرض ہے. ہمیں اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. قانون ہم اپنا خود اپنے ہاتھ میں لیں گے. ملک میں آپ دیکھیں افراتفری پھیلی ہوئی ہے ایک عرصے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ایشو ہے نا, یہ بات آپ کی اس بات سے ایڈ کرتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت کی بڑی کمی ہے. قانون کی حاکمیت جب تک نہیں ہوگی, لا سب کے لیے بات ہے کہ مہذب ملکوں میں ترقی کی ایک ہی وجہ ہے, ریٹ آف لا. وہاں پہ قانون کی عملداری ہے, وہاں پہ قانون چاہے صدر ہو چاہے عام شہری ہو, سب کے لیے قانون برابر ہے. آپ قانون پہ خود ہاتھ میں لیں گے, آپ قانون کو شرپسندی پھیلائیں گے تو پھر آپ کا معاشرہ برباد ہو جائے گا. تو اس کی تو ہم جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایسی اس میں تو آپ کی وکلا برادری بہت زیادہ پیش ہے, اور وہ اس حوالے سے مذمت سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. دیکھیں ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے. میرے خیال سے وکلا برادری قانون کے پاسدار ہیں, ان کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہم خود ہی قانون توڑیں گے تو پھر ہم دوسرے آدمی کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں؟ میں خود قانون کا پاسدار ہوں, میں خود وکیل, کوٹ پہنتا ہوں, بلیک ٹائی پہنتا ہوں. تو میرے خیال سے تمام شہریوں میں سب سے پہلے ذمہ داری میری بنتی ہے کہ میں قانون کو فالو کروں. بہت شکریہ سعید صاحب, آپ کے وقت کا آپ نے ٹائم دیا GMN کو. ناظرین, ہم نے آج مختلف موضوعات پہ بات کی. آپ نے سابق ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل GB سینئر قانون دان سعید اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.